بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، وقال تعالى في موضع آخر: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، طاسمين، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ معزز و مکرم بزرگان دین، میری ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ درس ظالم فرعون پر اللہ کا عذاب اور عبرت و نصیحت پر رکھا گیا ہے۔ فرعون
بہت ہی معروف اور مشہور ہے، اس کا قصہ بھی بہت معروف اور مشہور ہے، ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ظلم تاریکی کا نام ہے، اندھیرے کا نام ہے، فساد فی الارض، قتل، خونریزی، جان و مال کی عزت و آبرو کو لوٹنا پوری روئے زمین پر سب سے بڑا گناہ ہے۔ جس طرح سے شرک سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کے حقوق میں، اللہ کے سلسلے میں، ایسے ہی کوئی انسان اگر انسان پر ظلم کرتا ہے، بلا وجہ بلا سبب قتل کرتا ہے، مارتا ہے، ستاتا ہے، اس کو اس کے گھروں سے بے دخل کرتا ہے، اس کی بہن بیٹیوں کی عزتوں کو تاتار کرتا ہے، تو اسے سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے بندوں کے سلسلے میں بہت بڑا گناہ کا کام کر رہا ہے۔ جو انسان بھی کسی انسان پر ظلم کرے گا نا، کسی کے حق کو مارے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کر سکتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ شاہد ہے، اس روئے زمین پر جتنے بڑے بڑے ظالم جابر انسان گزرے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا میں دردناک عذاب سے دوچار کیا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب تو ریڈی ہے، تیار ہے۔ آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے جو دنیا میں ان کو ملا ہے۔ اس لیے ہر اس انسان کو جو کسی پر ظلم کرتا ہے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا بھی چاہیے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے کہ انسان کبھی کبھی مال و دولت کو پا کر، حکومت اور اقتدار کو پا کر، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی حقیقت اور اپنی اصلیت کو بھول جاتا ہے۔ آج کے اس درس کے لیے میں نے اسی لیے ظالم فرعون کا انتخاب کیا تاکہ اس کا مختصر سا واقعہ، اس کا ماجرا آپ کے سامنے رکھوں، اور وہ لوگ جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں نا، دوسروں کو ستاتے ہیں، دوسروں کا حق مارتے ہیں، ان کے لیے عبرت اور نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے بہت کم ہی لوگ ہیں جو فائدہ اٹھاتے ہیں، ورنہ تو اکثر لوگ غافل ہیں، جانتے ہوئے بھی، بوجھتے ہوئے بھی کہ یہ سارے تماشے، یہ سارے مناظر جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں وہ لوگوں کے ظلم و زیادتیوں کے سبب ہی ہیں۔ اسی لیے میں نے قرآن مقدس کی روشنی میں بہت بڑا جابر اور ظالم انسان فرعون کا واقعہ منتخب کیا ہے۔
منتخب کیا کہ فرعون آج بھی دنیا کے اندر اس کی لاش مصر کے عجائب گھروں میں محفوظ ہے. اللہ رب العالمین نے اس کی لاش کو دنیا کے لیے باعث عبرت اور نصیحت قیامت تک کے انسانوں کے لیے چھوڑ دیا، دنیا کے اندر باقی رکھ دیا ہے. جو لوگ مصر جانے کی طاقت اور قوت نہیں رکھتے وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کبھی بھی انٹرنیٹ کے ذریعے اس کے احوال سے باخبر ہو سکتے ہیں، اس کی شکل کو دیکھ سکتے ہیں، اس کی تصویر کو ایک جھلک دیکھ سکتے ہیں کہ کبھی یہ بھی ایک انسان تھا جسے اللہ رب العالمین نے حکومت اور اقتدار سے نوازا تھا، طاقت اور قوت دیا تھا، لیکن اپنی طاقت اور قوت کے نشے میں چور چور ہو کر وہ کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، اے لوگوں میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. یعنی اپنے آپ کو لوگوں کا رب بھی دعویٰ کر دیا، اس قدر ظلم و زیادتی پر آ گیا. میرے پیارے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، سرزمین مصر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی 12 نسل تھی، 12 اولاد، اور ان 12 اولادوں سے جو نسلیں چلی ان نسلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا خطاب دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیلوں پر بڑا ہی انعام کیا، بڑا ہی اکرام کیا، بڑا ہی احسان کیا، دنیا جہان کی فضیلت دی. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلوں کو کہا قرآن کریم کے اندر یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیلیو، ذرا اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر انعام کیا، تمام جہان والوں پر تم کو فضیلت بخشا، یاد کرو. جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے بنی اسرائیل کے لوگوں یاد کرو. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو، بنی اسرائیل کو بڑی فضیلت دی، حکومت دیا، اقتدار دیا، ساری طاقت اور قوت دی، انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھیجا. لیکن یہ قوم اللہ کی نافرمانیوں کے باعث، ذرا غور سے سنیے میرے بھائیوں، بہت عبرت کا مقام ہے مسلمانوں، سمجھنے کا مقام ہے. جس مقام اور موڑ پر ہم اور آپ آج کھڑے ہیں نا، وہ سمجھنے کا مقام ہے. یہی وہ بنی اسرائیل جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دی، حکومت دیا، اقتدار دیا، مال دیا، اولاد دیا، ساری نعمتیں دی، یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی باغی بھی بنی، اللہ کی نافرمانیاں خوب کیا اس روئے زمین پر. اللہ تعالیٰ نے اس کے پاداش میں کیا کیا؟ اس کے جرم میں اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 صدیوں تک فرعون کو مسلط کر دیا. مصر کے بادشاہوں کو، قبطی میں سے جو فراعنہ ہوا کرتے تھے ان کو مسلط کیا، ان سے حکومت کو چھینا. جیسے ہندوستان کی سرزمین پر کبھی مسلمانوں کی حکومت تھی، آج چھین گئی. ان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت کو چھینا، اقتدار کو بھی چھینا. اللہ تعالیٰ نے ان پر جابر اور ظالم فرعون کو مسلط کر دیا. یا اللہ، غور کیجئے میرے بھائیوں، اچھائیوں کی بنا پر اللہ وحدہ لا
شریک کی عبادت کی بنا پر ہی ان کو عزت بخشی گئی تھی، ان کو انعام دیا گیا تھا، اکرام دیا گیا تھا. مگر یہ وہی قوم جب اللہ کی نافرمانی پر آتی ہے، بغاوت پر آتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ چھین لیتا ہے. حکومت بھی گیا، اقتدار بھی گیا، سب کچھ گیا. اللہ تعالیٰ نے جس بادشاہ کو ان کے اوپر مسلط کیا، وہ ایک امتحان تھا ان کے اوپر، ایک آزمائش تھا. جس بادشاہ کا لقب تھا فرعون، وہ بڑا ظالم تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فرعون روئے زمین پر بڑا ہی شرکسی، فتنہ، فساد مچا رکھا. وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، لوگوں کو گروہوں، جماعتوں، ٹولیوں میں، ٹکڑیوں میں بانٹ دیا ہے. يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، ان میں سے وہ گروہ، ایک گروہ کو جو کمزور کر دیا ہے، ان کے بچوں کو زندہ، ان کے بچوں کو ذبح کرتا ہے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا ہے. یقیناً فرعون بہت بڑے مفسدین میں سے ہے. فرعون اور اس کی جماعت کو، اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کریم میں کہیں کہا فاسق قوم، کہیں کہا فاجر قوم، کہیں کہا الگ الگ مختلف جگہوں پر مختلف نام سے یاد کیا ہے، ان جرائم کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے. کسی دن کوئی نجومی فرعون کو یہ خبر دیتا ہے کہ آپ کے اس ملک میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آپ کو آپ کی حکومت سے بے دخل کر دے گا. فرعون کو یہ بات جب معلوم ہوئی، اس نے بچوں کو، لڑکوں کو قتل کرنا شروع کیا. جب ان کی تعداد کم ہونے لگی بنی اسرائیلیوں کی، پھر سوچا کہ خدمت گزار لوگ کم ہو جائیں گے، ہم ان کو اس طرح سے قتل کریں گے تو ہم لوگوں کی خدمت کون کرے گا. اس نے کیا کیا؟ 1 سال قتل کرتا، دوسرے سال بند کر دیتا. 1 سال قتل کرتا، دوسرے سال بند کر دیتا. یہ قانون بنا لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھیجنے کا ارادہ کیا تو جس سال قتل کرنا بند قرار دیا گیا، اسی سال ان کے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے. اور جس سال قتل کرنے کا آرڈر ہوا حکومت کی جانب سے، اسی سال اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. بڑی عجیب بات ہے میرے بھائیو. اللہ تعالیٰ کی نشانی اور قدرت کو دیکھیے. اللہ رب العالمین نے جب موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی ماں گھبرا گئی، ڈر گئی، سوچنے لگی کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا، میرا بچہ بچے گا یا ختم کر دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ان کی ماں کو. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر احسانات کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کیا، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ
الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو حکم دیا آپ ایک تابوت میں رکھ کر دریا کے حوالے کر دیں. ڈرنا نہیں، خوف نہیں کھانا. ان کی ماں نے تابوت میں رکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو دریا کے حوالے کر دیا. فرعون کے درباریوں نے، اس کے حواریوں نے جب دریا میں بہتا ہوا ایک باکس دیکھا، صندوق دیکھا تو اس کو اٹھا لائے. اور جیسے ہی فرعون کے سامنے لے کر گئے اس نے ارادہ کیا قتل کر دیا جائے، کیونکہ یہ سال قتل کرنے کا ہے. فرعون کی بیوی حضرت آسیہ وہاں کھڑی تھی، کہنے لگی لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. آپ اس کو قتل نہ کریں، ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا یا یہ بڑا ہوگا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، بڑا کام آئے گا. ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، یہی ہمارا اولاد ہوگا. بیوی کی بات سمجھ میں آ گئی، فرعون نے چھوڑ دیا، بخش دیا. موسیٰ علیہ السلام چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، بھوک لگی ہے. محلے کی عورتیں، قریہ کی عورتیں آ کر دودھ پلانے کی کوشش کر رہی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کسی کے دودھ کو ہاتھ تک نہیں لگایا، نہیں پیا. اللہ تعالیٰ نے جو خوشخبری ان کی ماں کو دیا تھا، ان کو بشارت دیا تھا، ان سے وعدہ کیا تھا میں تیرے بچے کو تیرے حوالے کر دوں گا، غم نہیں کرنا، رنجیدہ نہیں ہونا. وہ دن آیا، وہ وقت آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماہی کا دودھ پیا. اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے بطور آزمائش ماں اور بیٹے کو جدا کیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنی قدرت سے ملا بھی دیا. اور کسی کو معلوم بھی نہیں کہ یہ دونوں ماں اور بیٹے ہیں. سبحان اللہ، اللہ کی قدرت دیکھیے. ماں صرف جانتی ہے، موسیٰ بیٹے جانتے ہیں ایک دوسرے کو، اور کوئی تیسرا جاننے والا نہیں ہے کہ ان دونوں میں کیا رشتہ ہے. موسیٰ علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ کے گھر میں پل رہے ہیں، پرورش پا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دشمن کے گھر میں اپنے نیک بندوں کو پال رہا ہے. اللہ رب العالمین کی قدرت دیکھیے، اللہ رب العالمین کی نشانی کو دیکھیے. اپنے باغی بندے کے دشمن کو کے گھر میں پال رہا ہے، پرورش کر رہا ہے. جس کے کنبے کو، جس کے قبیلے کو قتل کر رہا ہے فرعون، آج وہی نوجوان اس کے گھر میں پرورش پا رہا ہے. کل اس کی تختے کو پلٹے گا، اسے تباہ کرے گا، برباد کرے گا. یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی قدرت ہے میرے بھائیوں، بہت بڑی نشانی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بیچ میں بہت سارے واقعات پیش آتے ہیں. کئی بار سوچتا ہے قتل کر دوں، پھر سوچتا ہے نہ قتل کروں، قتل کر دوں نہ کروں. لیکن اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. ایک دن ایسا معاملہ پیش آیا، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک قبطی بنی اسرائیل لڑ رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام جذبات میں آ کر اس قبطی کو ایک گھونسا مارتے ہیں، مر جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام ڈر کے مارے بھاگ نکلتے ہیں اور وہاں سے چل کر مدین کی طرف پہنچتے ہیں جہاں پہ شعیب علیہ السلام موجود ہے. اس ڈر سے کہ کہیں فرعون کو معلوم نہ ہو جائے، فرعون کو پتہ نہ چل جائے. تو وہ معلوم ہی تھا کہ بڑا ہی ظالم ہے، جابر ہے، یہ قتل کر سکتا ہے.
موسیٰ علیہ السلام ڈر کی وجہ سے چلے گئے، اور جب پہنچتے ہیں مدین تو ایک کنویں کے پاس کچھ لوگ اپنی جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ وہاں پر دو نیک اور صالحہ شریف بیٹیاں بھی نظر آتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں ماجرا کیا ہے، آپ لوگ کیوں نہیں پلا رہی ہیں؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم سب سے آخر میں اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں، یہ مرد ہیں، ان کے بیچ میں ہم نہیں جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں آپ کے جانوروں کو پانی پلا سکتا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ کو اجازت ہے، آپ پانی پلا سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پانی پلا دیتے ہیں ان کے جانوروں کو۔ وہ روز جو وقت پہ پہنچتی تھی پہلے پہنچ جاتے ہیں گھر پہ۔ ان کے والد شعیب علیہ السلام پوچھتے ہیں میری بیٹیوں آج تم وقت سے پہلے کیسے آ گئے؟ وہ جواب دیتی ہیں کہ ابا حضور وہاں پر ایک اجنبی آدمی آیا ہوا ہے، اس نے آج ہماری جانوروں کو پانی پلا دیا ہے۔ اور کیا کہتی؟ جواب دیتی اپنے ابو کو انہ القوی الامین، اتنا شریف آدمی، اتنا نیک آدمی، صالح آدمی میں نے نہیں دیکھا، اتنا اچھا انسان ابا حضور نہیں دیکھا۔ انہ القوی الامین، بڑا ہی طاقتور انسان ہے اور امانت دار بھی ہے۔ وہ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی چلو ابا آپ کو بلا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، بچیاں آگے آگے ہیں، کہنے لگتے ہو بیٹیوں آپ پیچھے آ جاؤ، میں آگے آگے چلوں گا، تم عورتوں تم میرے پیچھے چلو، میں مردوں تمہارے آگے چلوں گا۔ آج کا مرد کہتا ہے عورتوں سے تم میرے آگے چلو میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی اس امانت داری کو، اچھائی کو ان لوگوں نے بھاپ لیا، اسی لیے اپنے ابا حضور کے سامنے کہا بڑا ہی امانت دار انسان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی ساری بات کو شعیب علیہ السلام کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم ہمارے یہاں 8 سال تک خدمت کرو اور اس پر مزید 2 سال بڑھا لو تو احسان ہوگا، میں اپنی بیٹی سے تمہارا نکاح کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام قبول کرتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام مدین میں ہیں اور ان کے یہاں 10 سالہ زندگی گزار دیتے ہیں۔ 10 سال گزرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اہل و عیال کے ساتھ دوبارہ مصر کی طرف آ رہے ہیں۔ وعدہ کیا تھا شعیب علیہ السلام کے ساتھ کہ میں آپ کے یہاں 10 سال گزاروں گا، تو گزارا۔ اور آنے لگے راستے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا فاخلعنا عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري۔ موسیٰ علیہ السلام کو راستے میں ایک آگ دکھائی دیتا ہے، اپنے اہل والوں سے کہنے لگتے ہیں آپ ذرا یہاں ٹھہرو، میں آگ کے پاس جا کر کوئی آگ لاتا ہوں یا راستے کی تلاش کر کے راستے کا پتہ کر کے آتا ہوں۔
موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی آگ کو دیکھ کر آگ کے پاس جاتے ہیں، آواز آتی ہے، او موسیٰ اپنے جوتوں کو نکال دے، تو مقدس سرزمین پر ہے، میں تیرا پاک پروردگار عالم تجھ سے مخاطب ہوں۔ اللہ رب العالمین ان کو نبی بنا دیتا ہے، ان کو اپنا پیغمبر بنا دیتا ہے، اور جاتے جاتے اللہ رب العالمین ان کو نشانیاں بھی دے دیتا ہے۔ 9 نشانیاں اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام کو عطا کرتا ہے، تاکہ لوگ جھٹلائیں نہ، انکار نہ کریں کہ یہ جھوٹا ہے، یہ مکار ہے، یہ نبی نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے، رسول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب نبی بنایا، اپنا پیغمبر بنایا، بہت بڑی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سر پر رکھ دیا، تو دعا کرنے لگے، او میرے پاک پروردگار عالم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دعا کر رہے ہیں، او میرے پاک پروردگار عالم، رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کھول دے، شرح صدر عطا فرما دے۔ دعا کر رہے ہیں، ذمہ داری ملی، نبوت ملی تو دعا کر رہے ہیں، اے پاک پروردگار عالم میرے دل کو کھول دے، میرے سینے کو کھول دے، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اے پاک پروردگار عالم تو میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ اے ہمارے رب ہمارے کام کو آسان کر دے، جس پر بھی ذمہ داری ڈالی جائے، دی جائے، اسے دعا کرنا چاہیے کہ اے میرے رب تو ہمارے اوپر ہمارے کام کو آسان فرما۔ اور دعا کرنے لگے، وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، او میرے پاک پروردگار عالم تو میرے بھائی ہارون کو میرا جانشین بنا دے، میرا وزیر بنا دے، میرا ساتھی بنا دے، جو میرے کام میں ہاتھ بٹائے۔ ہارون کے ذریعے میری کمر کو کس دے، اخشدد بھی ازری، میری کمر کو کس دے، ہارون کے ذریعے مجھے طاقت عطا فرما، قوت عطا فرما۔ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي، میرے معاملے میں اس کو شریک ٹھہرا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری دعا سن لی۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، لوگ بات نہیں سمجھ پا رہے تھے، اور لکنت کیوں ہوئی تھی؟ ایک بار فرعون کی داڑھی کو موسیٰ علیہ السلام پکڑ کر کھیل رہے تھے، نوچ رہے تھے، بچے تھے، تو فرعون بڑا ناراض ہوا، بہت غصہ ہوا۔ اس موقع پر اس نے اپنی نیت کو بدل لیا تھا کہ آج قتل کر دوں گا۔ آسیہ کہنے لگی، بچہ اسے کیا معلوم کہ آپ کو درد ہو رہا ہے، آپ کو خراب لگے گا، بچہ اسے نہیں معلوم۔ آسیہ نے آزمانے کے لیے ان کے سامنے آگ رکھ دیا، وہ جلدی سے اٹھا کے آگ اپنے منہ میں ڈال لیے، تاکہ فرعون پہ ثابت کر سکے یہ بچہ اچھا برا کچھ نہیں سمجھتا ہے۔ بچے کہاں سمجھتے ہیں؟ اسی لیے بار بار والدین کو نگرانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ بچوں کی دیکھ بھال نہ کیا جائے تو کوئی بھی حادثہ کر سکتے ہیں، اس لیے ماں باپ چھوٹے بچوں کو بالخصوص اپنی نظروں سے ایک لمحے کے لیے دور نہیں رکھتے ہیں، کہیں بیڈ سے نہ گر جائے، کہیں چھت سے نہ گر جائے۔ یہی وجہ ہے فرعون پھر باز آ گیا۔ تو اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یفقہوا قولی، اللہ تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو حکم دیا، فرعون کے پاس جاؤ، فرعون بڑا ظالم ہے، جابر ہے، جاؤ اس کے پاس۔ موسیٰ کو بھی معلوم ہے کہ اے میرے پاک پروردگار عالم بڑا ہی ظالم ہے، بڑا ہی ظالم ہے، آپ کا حکم ہے اس کے پاس جانا۔ ڈر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام، دل میں ڈر رہا ہے، اور ڈر کیا ہے؟ قبطی کو انہوں نے قتل کر دیا تھا، کہیں فرعون ظلم پر نہ آ جائے، ان کو بھی نہ قتل کرنے لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے موسیٰ اور ہارون، جاؤ، جا کر فقولا
نرم انداز میں گفتگو کرنا، ڈرنا نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، خوف نہیں کھانا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ڈرنا نہیں، تم دونوں جاؤ۔ قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارى، تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، میں تم دونوں کو سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، اور جا کر کہنا میں تمہارے پاک پروردگار عالم کا رسول ہوں، پیغمبر ہوں، فارسل معنا بنی اسرائیل، ان بنی اسرائیلوں کو چھوڑ دو، ان پر ظلم نہ کرو، ان کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش کی، بتانے کی کوشش کی، مگر اب وہ اکڑ پہ آ گیا اور کہنے لگا کہ اچھا تم تو جادوگر لگ رہے ہو۔ نشانیاں دیکھنے کے بعد یہاں تک کہ چیلنج کر دیا، ہم تمہارا مقابلہ کرائیں گے، ہمارے پاس بھی بڑے بڑے جادوگر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اچھا تم وقت مقرر کر لو، میدان مقرر کر لو، تمہارے جادوگر بھی ہوں گے، تمہارے وزراء بھی ہوں گے، تمہارے سردار بھی ہوں گے، میں بھی ہوں گا۔ دن کو مقرر کروا دیا، پورا عالم اکٹھا ہے، جادوگر اکٹھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، اے موسیٰ ذرا تم اپنے جادو کو پہلے دکھاؤ گے یا ہم دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے نہیں بھائی تم ہی لوگ پہلے اپنا جادو دکھاؤ۔ قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى، جادوگروں نے اپنی رسیوں کو ڈال دیا زمین پر، لاٹھیوں کو ڈال دیا، وہ اژدہے بن کر سانپ بن کر چلنے لگے، حرکت کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دل میں ذرا خوف ہوا، ڈر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا قل لا تخف انک انت الاعلی، اے موسیٰ ڈرنا نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، آج کے دن تو ہی کامیاب ہوگا۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی میں نے دے رکھی ہے اس کو زمین پر پٹک دو، زمین پر پھینکو۔ انما صنع کید ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى، آج کہیں سے بھی جادوگر آیا کامیاب نہیں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لاٹھی کو مارا، وہ سانپ بن کر، اژدہا بن کر ان کے سانپوں کو، ان کے لاٹھی اور رسیوں کو نگل گیا۔ یہ منظر دیکھ کر تمام کے تمام جادوگر کہہ اٹھے قال آمنت له فألقي السحرة سجدا، سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ قالوا آمنا برب ہارون وموسیٰ، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون جھلا اٹھا قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، میری اجازت کے بغیر تم لوگ ایمان لے آؤ گے، تمہارے ہاتھ پاؤں کو کاٹ کے رکھ دوں گا، دھمکیاں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، فرعون سمجھنے کے لیے تیار نہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں، یہاں تک کہ اللہ کا عذاب بھی آنا شروع ہو گیا، خون کی شکل میں، ٹڈیوں کی شکل میں، مینڈکوں کی شکل میں، جوؤں کی شکل میں آ رہا عذاب، ان کی بالوں میں کمی بھی ہو گئی، قید سالیاں پھلوں میں کمی آ گئی۔ ایسے حالات میں فرعون موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا اے موسیٰ آپ دعا کرو ہمارے لیے، ہم بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا، قرآن کریم میں آپ پڑھیں تقریباً موسیٰ علیہ السلام کا نام 28 پاروں میں آیا ہے، جگہ جگہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نجات بھی دیا، لیکن فرعون ظلم سے نہیں باز آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے
فرعون کے خلاف بد دعا کر دیا. کہنے لگے وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا. او میرے پاک پروردگار عالم تو نے فرعون کو اور اس کے خاندان کو قوم قبیلے کو دنیا کی زینت اور اموال سے دنیاوی زینت میں دے رکھا ہے. ربنا ليضلوا عن سبيلك. اے اللہ تو اسی لیے دے رکھا ہے تاکہ یہ تیرے بندوں کو تیرے راستے سے روک دے. ربنا تمس على اموالهم. اے میرے پاک پروردگار عالم ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے، تباہ و برباد کر دے. واشدد على قلوبهم. ان کے دلوں کو سخت کر دے. فلا يؤمنوا. یہ ایمان نہ لائے، اتنا سخت کر دے کہ ایمان ان کو نصیب ہی نہ ہو. حتی يروا العذاب العلیم. یہاں تک کہ دردناک عذاب کو یہ دیکھ لے. نبی اور پیغمبر کی بددعا سے کوئی بچ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آرڈر کر دیا، حکم دے دیا، اے موسیٰ اب تو میرے بندوں کو اپنے ساتھ لے کر نکل جا، اس سرزمین سے چل. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُوا دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ. فرعون کو جب معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کو بنی اسرائیل کو لے کر جا رہے ہیں، ان کے تعاقب میں نکل پڑا. موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل پر پہنچتے ہیں. ایک طرف دریا لبالب پانی سے بھرا ہوا ہے، پیچھے فرعون کا لاؤ لشکر آتا ہوا دیکھ کر بعض لوگوں کو شک اور شبہ ہوا کہ آج تو ہم لوگ پکڑ لیے گئے کام سے. اللہ نے حکم دیا موسیٰ تو لاٹھی کو مار سمندر پہ. فانفلقا فکان کالطود العظیم. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی سمندر پہ مارا، دریا دو پارٹ میں، دو حصوں میں بٹ گیا. موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے ساتھ دریا کو پار کر گئے. فرعون بھی جب وہاں پہنچا دیکھا خشک ہے زمین، سوکھا ہے، کوئی معاملہ نہیں، وہ بھی ان کے تعاقب میں چل پڑا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں دریا کو ملا دیا. رب کعبہ کی قسم اے مسلمانوں یاد کرو، سمجھ جاؤ، ڈر جاؤ پاک پروردگار عالم سے. فرعون جب ڈوب رہا تھا جبریل امین علیہ السلام اس کے منہ میں مٹی ٹھوس رہے تھے. جبریل امین علیہ السلام دریا کی مٹی کو اس کے منہ میں ڈال رہے ہیں تاکہ کہیں بھول کر کلمہ نہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ نہ کہہ دے،
نصیحت سبق ہے. آج جس طرح سے کمزوروں کو ستانے کی کوشش کی جاتی ہے، سماج کے دبے کچلے انسانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان ظالموں کو، ان جابروں کو مصر جا کر فرعون کی ناش اور اس کی لاش کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھنا چاہیے کہ فرعون، اس سرزمین پر تیری بھی حکومت تھی، تیرا بھی اقتدار تھا، رب نے تجھے حکومت سے نوازا تھا تو تو رب ہی کر قرار دے دیا تھا اپنے آپ کو. آج تیرا انجام کیا ہے؟ آج تیری حکومت کہاں ہے؟ تیری وزراء کہاں؟ تیرے لاؤ لشکر کہاں ہے؟ جا کر پوچھو اس سے. اے ظالموں، اے جابر انسانوں، تمہیں یہ حقیقت سمجھ میں آ جائے گی کہ انسان تو ظلم سے باز آ جا، تو ظلم سے رک جا. اللہ رب العالمین نے ان کے لیے آگ ہر صبح و شام ان کو پیش کیا جاتا ہے. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اُدْخُلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، دنیا میں اللہ نے غرق کیا ہے، سمندر میں ڈبویا ہے. کل قیامت کے دن کہے گا ان کو سخت سے سخت عذاب میں ڈال دو. لہذا جو لوگ ظلم پر یقین رکھتے ہیں، ظلم و بربریت پر وشواس رکھتے ہیں، ان کو سبق لینے کی ضرورت ہے، نصیحت لینے کی ضرورت ہے. ابھی 2 دن پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالموں کو ایک جھٹکے کے ذریعے، ایک زلزلے کے ذریعے آگاہ کیا ہے، جو دلی میں آیا، افغانستان میں آیا 2 دن پہلے. ممکن ہے آپ کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو. اللہ تعالیٰ نے ایک معمولی سی جھٹکا دے کر آگاہ کیا ہے، اے ظالموں، اے جابروں، باز آ جاؤ، اپنی غلط اور اپنی ریشہ درائیوں سے کسی انسان پر ظلم نہ کرو، ورنہ اللہ رب العالمین تمہیں چھوڑے گا نہیں، بخشے گا نہیں. چند دنوں کی یہ زندگی ہے، چند لمحوں کی یہ زندگی ہے، یہ حکومت کی اقتدار چند ایام کے لیے ہے، پھر تمہارے ہاتھوں سے جانے والی ہے. اس وقت تم سے بھی دنیا یہ پوچھے گی، اے حضرت انسان تو ظلم کیوں کیا کرتا تھا فرعون کی طرح؟ اللہ نے فرعون ہی کو نہیں تباہ کیا، نمرود کو بھی تباہ کیا، شداد کو بھی تباہ کیا، حامان کو بھی تباہ کیا، قارون کو بھی تباہ کیا، ان تمام قوموں کو تباہ و برباد کیا. اس روئے زمین پر جو ظلم کیا کرتی تھی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت کیا کرتی تھی، تاریخ پر تاریخ گواہ ہے. اس روئے زمین پر چل پھر کر دیکھو، تمہارے لیے بے شمار نشانیاں رکھی ہوئی ہیں. اس لیے ظلم سے باز آئیے، نصیحت پکڑیے، عبرت پکڑیے. انجام بہت برا ہے ظالموں کا. انہی چند کلمات پر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے، اے پاک پروردگار عالم، تو ہم مظلوموں پر رحم فرما. اللہ تعالیٰ ہماری جان مال، ہمارے گھر بار کی حفاظت فرما. اے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ ظالم لوگ جو آج کمزور اور نہتے انسانوں پر ظلم کرتے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان پر اپنا عذاب نازل کر، ان کو پکڑ. اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان